بسم اللہ الرحمن الرحیم عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسحروا فإن في السحور برکۃ السحور برکۃ فلا تدعوه ولو ان یجرع احدکم جرعة من ماء فإن اللہ وملائکتہ یصلون علی المسحرین عن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصل ما بین صیامنا وصیام اہل الکتاب اکلۃ السحر او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ کے رسول نے شعبان کے مہینے میں رمضان کے استقبال کے لیے جو خطبہ دیا تھا اس میں فرمایا تھا قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک، جو مہینہ تمہارے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے وہ مبارک مہینہ ہے۔ مبارک وہ مہینہ جس میں برکت ہے، برکت برک سے نکلا ہے اور اس کا مطلب ہے سٹیبلٹی، کہ جس چیز کا فائدہ بہت زیادہ ہو اور جو چیز جس کام کے لیے آپ لیں وہ کام بہترین انداز سے وہ ادا کر دے، انجام دے، تو گویا کہ یہ چیز بابرکت ہے یا اس میں برکت ہے۔ گویا کہ رمضان کے مہینے کا ہر لمحہ، ہر سیکنڈ اور ہر وقت، ہر دورانیہ کچھ نہ کچھ برکت اپنے ساتھ لیے ہوئے ہیں۔ اب خوش قسمت ہے وہ لوگ جو اس برکت سے فائدہ اٹھائیں اور اس کی طرف توجہ دیں۔ رمضان اپنے ساتھ بہت سے چیزیں لاتی ہیں، ایک تو اس کے ساتھ روزہ ہے، ایک اس کے ساتھ سحری ہے، ایک اس کے ساتھ افطاری کا پروگرام ہے، اس کے علاوہ اس میں تراویح ہے جو باقی مہینوں میں نہیں ہوتی، اور اس میں ایک اور ایونٹ ہے جس کو اعتکاف کہا جاتا ہے، اور اس میں عشاء کی نماز کے بعد وتر باجماعت پڑھی جاتی ہے جو عام مہینوں میں نہیں پڑھی جاتی۔ گویا کہ یہ رمضان کے مہینے کے مخصوص اعمال ہے جو اس کے ساتھ مخصوص ہیں۔ تو رمضان کے دورانیے کا روزانہ کے معمولات کی ابتدا وہ سحری سے ہوتی ہے، اور ہم میں سے اکثر لوگ سحری کرتے ہیں، اس لیے اب ہم احادیث کی روشنی میں اس سحری پر توجہ دیتے ہیں کہ اس کے کتنے برکات ہیں اور وہ کیا کیا برکات ہیں۔ یہ حدیث جو ہم نے پہلے پڑھ کر سنائی اس کے راوی حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے، اور یہ بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کی ہے۔ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تسحروا، آپ سحری کایا کریں۔ تسحروا مطلب کہ اللہ کی طرف سے ایک قسم کا حکم یا امر ہے کہ آپ سحری کایا کریں۔ کیوں؟ فإن فی السحور برکۃ، بے شک سحری میں برکت ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ سحری کانا باعث برکت ہے، اس لیے آپ سحری کو نچوڑیں۔ اب جب ہم سحری کریں گے تو ہماری توجہ اس حدیث کی طرف جائے گی جس میں ہم سے کہا گیا ہے کہ آپ سحری کریں۔ اس لیے ہم سحری اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر نے ہمیں حکم دیا ہے، اور پھر اللہ کے رسول نے ہمیں اس کی وجہ بھی بتائی ہے کہ اس میں برکت ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کے ایک تو ظاہری برکت ہے جو نظر آنے والی ہے، اور وہ ہے کہ آپ اس کے دوران کچھ کھائیں گے پئیں گے جس سے آپ کو تقویت ملے گی، اور پھر پورے دن کا جو روزہ ہے اس میں آپ کے لیے ضعف، کمزوری اور مشکلات نہیں ہوں گی۔ اور دوسری بات جو ہے اس کے اندر ایک خفیہ برکت ہے، وہ یہ کہ اگر لوگ سحری نہ کھایا کریں
تو شاید لوگ اس کو عبادت سمجھیں گے، اور اگر جو اولا قسم کے لوگ ہیں، جو اکابر ہیں امت کے، ان کے بارے میں یہ مشہور ہو جائے کہ وہ تو سحری نہیں کھاتے، تو آنے والے لوگوں کے یا ان کے تابعین کے ذہنوں میں یہ بات ایک نیکی تصور کی جائے گی، جو کہ شریعت کے حدود میں وہ فرق پڑ جائے گا اور اس کو عبادت سمجھا جائے گا، اور گویا کہ اس کو ہم ایک بدعت اختیار کریں گے۔ اس لیے دین کو اس بدعت سے بچانے کے لیے، اس تحریف سے بچانے کے لیے اس کو مستحب یا برکت والا کام قرار دیا گیا۔ جب آپ اسے کریں گے تو دین اس چیز سے جو تحریف ہے اس سے بچ جائے گی۔ اور اس کے اندر نظر آنے والا ایک اور برکت ہے، وہ یہ کہ جس طریقے سے اوقات میں بعض اوقات پر فضیلت رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر 7 دنوں میں ہفتے کے 7 دنوں میں جمعہ کی فضیلت ہے، اور سال کے 12 مہینوں میں رمضان کے مہینے کی فضیلت ہے۔ اس طریقے سے 24 اور 24 گھنٹے میں اللہ کے نزدیک بہترین ٹائم وہ سحری کا ہے۔ والمستغفرین بالاسحار، نیک لوگ اس وقت اٹھ کر استغفار کرتے ہیں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں، اور اسی وقت اللہ خود بندے سے مخاطب ہوتا ہے کہ حل من مستغفر فاغفر له، کوئی ہے جو گناہوں کا طالب ہو اور میں اسے گناہ کی مغفرت کر دوں۔ گویا کہ بندہ نہیں، اللہ بندے سے کہتا ہے کہ آپ طلب کریں تاکہ میں آپ کی گناہیں آپ کو معاف کر دوں۔ تو یہ اس کی ایک برکت ہے کہ اس وقت استغفار پڑھنا اور گناہوں کی مغفرت طلب کرنا، یہ بہترین ٹائم ہے اس کے لیے۔ اور اس وقت جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کو تہجد کہا جاتا ہے، جس کو قیام اللیل کا اصل معنی ہے۔ جو لوگ سحری کے وقت اٹھتے ہیں وہ تہجد بھی پڑھتے ہیں، تو تہجد کے برکت سے مستفید ہونے کے لیے سحری کے لیے اٹھنا ضروری ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ رمضان میں جو لوگ اپنے آپ میں تہجد کی عادت ڈالتے ہیں، پورا سال باقی 11 مہینے ان کے لیے تہجد آسان بن جاتا ہے۔ اور اس لیے فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو تہجد کی عادت ڈلوائیے، اور ان کے جو بڑے ہو کر وہ پھر بھی تہجد گزار ہوں گے۔ تو سحری کا یہ ٹائم ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے محبوب اور اس کے رحمت اور اس کی رضا کا باعث ہے سحری کرنا، اور اس خیال سے کرنا کہ اللہ کے محبوب بندے نے ہم سے کہا ہے کہ تسحروا، آپ سحری کھایا کریں، کیونکہ فإن فی السحور برکۃ، اس میں برکت ہے۔ ایک اور حدیث ہے جسے مسند احمد نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، السحور برکۃ، سحری میں برکت ہے، فلا تدعوہ، اسے ہرگز نہ چھوڑو، ولو ان یجرع احدکم جرعۃ من ماء، اگر کچھ نہیں تو اس وقت پانی کا ایک گھونٹ ہی پی لیا جائے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کو ڈسپپسیا ہوتا ہے اور وہ اس وقت کھانا پینا پسند نہیں کرتے، اور پھر کہتے ہیں کہ سارا دن پھر ہماری طبیعت خراب ہو جاتی ہے، تو ان پر یہ پابندی نہیں ہے کہ وہ پورا کھانا کھا لیں، لیکن اس حکم کو پورا کرنے کے لیے اور اس برکت سے مستفید ہونے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ چلو اٹھ کے پانی کا ایک گھونٹ پی لو، پھر بھی آپ سحری کی برکت سے مستفید ہو جائیں گے۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں فإن اللہ وملائکتہ یصلون، اللہ اس وقت سحری کرنے والوں پر رحمتیں بھیجتا ہے، اور ملائکہ ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، فرشتے ان کے لیے خیر کی دعا کرتے ہیں۔ اب فرشتوں کی دعا مقبول ہوتی ہے، اس لیے ہمیں فرشتوں کی دعا کو ہر لحاظ سے اویل کرنا چاہیے۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ سحری کریں، کیونکہ سحری کے وقت اللہ کی رحمت بھی آپ کی طرف متوجہ ہوگی اور فرشتے بھی آپ کے لیے دعائیں کریں گے، اس لیے رمضان کے مہینے کے روزے کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ روزہ دار کے لیے اللہ کی ساری مخلوق دعائیں کرتے ہیں، حتیٰ کہ سمندر میں مچھلیاں بھی اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔
تو آپ اس دعاؤں سے محروم نہیں ہوں گے، اس لیے فرمایا آپ سحری کریں۔ اب سحری کے بارے میں ایک اور ڈائمنشن سے جو عمرو بن العاص سے روایت ہے اور جسے صرف صحیح مسلم نے روایت کیا ہے کہ آپ سحری کیوں کریں، اس لیے کہ سحری کی ایک اور پہلو بھی ہے، اور وہ یہ ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے فرمایا فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحر، ہمارے روزوں میں اور اہل کتاب کے روزوں میں فرق کرنے والی چیز وہ سحری ہے، کیونکہ ہم سے کہا گیا ہے کہ آپ خالف الیہود والنصارى، یہود اور نصارہ کی جہاں تک ہو سکے ان کی مخالفت کرو۔ تو یہ بھی مخالفت ایک شکل ہے کہ وہ سحری نہیں کھاتے اور آپ پابندی سے سحری کھائے، تو گویا کہ آپ کا روزہ اور ان کے روزے میں عملاً فرق آ جائے گا، امتیاز آ جائے گا۔ اور پھر سحری ہم کس وقت کریں؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رات کو ہم اپنے کام سے یا اپنے گپ شپ سے فارغ ہو کر 12 بجے فارغ ہو جائیں تو پھر سحری کر لیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم 1 بجے اٹھے اور سحری کر لیں اور پھر سو جائیں۔ تو اس لیے ہمیں وقت بھی بتاتا ہے کہ سحری جو ہے آپ اس وقت کریں جو فجر کے قریب ہو، طلوع فجر کے قریب ہو۔ آج کل جو صبح صادق نکلتا ہے وہ تقریباً 4 بجے ہی سمجھ لیجئے، تو 4 بجے سے پہلے یعنی 3 بجے کے آس پاس آپ سحری کریں گے تو پھر برکت ہوگی۔ تو ایک اور حدیث کے الفاظ ہے احب عبادی الیہ، میرے محبوب بندے وہ ہیں اعجلہم فطراً، جو افطار میں جلدی کرتے ہیں۔ جب بھی سورج غروب ہو گیا تو وہ مزید انتظار نہیں کرتے، افطاری جلدی کرتے ہیں۔ اور پھر لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطرہ، لوگ اس وقت تک خیر سے رہیں گے، بلائی سے رہیں گے، ان کے اندر اچھی حالت ہوگی جب تک وہ افطار میں بھی جلدی کرے، وَأَخَّرُ السُّحُورَ، اور سحری کو لیٹ کرے، یعنی صبح صادق سے بہت پہلے نہ کر لیں بلکہ صبح صادق کے قریب کر لیں، کیونکہ اس سے ان کی حالت اچھی رہے گی، اس لیے کہ یہ لوگ اللہ کی رضا کی یا کرم کی مستحق رہے گی، ان کے حالات اچھے رہیں گے۔ اس کے برعکس جو لوگ قصداً افطار میں بھی تاخیر کرتے ہیں اور سحری میں بھی جلدی کرتے ہیں اور 12-1 بجے کے قریب کر کے پھر سو جاتے ہیں، ان کے لیے یہ برکت نہیں ہے۔ تو اب ہمارے لیے اس درس حدیث میں پیغام یہ ہے کہ ہم سحری کو برکت کا ایک ایونٹ سمجھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدایت پر عمل کرتے ہوئے ضرور کریں گے، اور اس میں ہم ادھر ادھر کے گپ شپ اور میڈیا کی اسکرین پر بے حیائی کے باتیں یا ان کی تصویریں وہ نہیں دیکھیں گے، اپنی آنکھوں کو نظر بد سے بچائیں گے، اپنی زبان کو بد زبانی سے بچائیں گے، اور اپنے کانوں کو بدگوئی سننے سے بچائیں گے۔ اس لیے ہماری ساری توجہ سحری کے وقت استغفار پر ہوگی، تہجد پر ہوگی، اور اللہ کی یاد پر ہوگی، اور اللہ سے مانگنے پر ہوگی۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔